حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس حضرت بلال تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت بلال کا تشریف لانا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین کھڑے ہو گئے۔ لوگ عرض کرنے لگے اے امیر المؤمنین، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ آئے، ان کے لیے آپ نے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن ایک غلام جو کالے رنگ کا غلام حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال سے ارشاد فرمایا اے بلال آؤ، آنے کے بعد میری کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں اے عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین، میری اتنی طاقت کیا، میری ہمت کیا کہ میں آپ کے تخت پر، آپ کی کرسی پر بیٹھوں۔ اے لوگو قربان جاؤ حضرت بلال اور عمر فاروق اعظم کی محبت پر۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا آؤ، آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب دل کی تختی پر ہاتھ رکھنے کے بعد جملوں کو سننا۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے عمر فاروق اعظم، میری تو اوقات یہ، میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں اور مجھ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مجھے تمام جگہوں پر گھسیٹا گیا، مجھ پہ تو تمام تر نیزے مارے گئے، مجھ پہ تو لوگوں نے کس طرح کے ظلم کیے گئے ہیں، مجھ سے تو کرسی پر بیٹھنا بھی نہیں آتا، مجھے تو معلوم نہیں کس انداز میں اس تخت پر بیٹھا جائے گا، لیکن قربان جائیں حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اے بلال آؤ، آنے کے بعد کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ قربان جائیں وہ بلال جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تو تمام مکے کے لوگ تشریف لے کر کے آ گئے کہ اذان مکے کی گلیوں پہ کھڑے کے، یعنی مکے پہ کھڑے ہو کر کے فلاں پڑھے گا، فلاں پڑھے گا۔ لیکن آمینہ کے لال کی محبت، کائنات کے دولہ نے ارشاد فرمایا، میرے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو ہٹ جاؤ، اگر مصیبت آئے، پریشانی آئے، یعنی بدر میں حضرت بلال لوگوں سے مار کھائیں تو اذان پڑھے بلال، تمام جگہوں پر اذان مار کھائے، یعنی کہ بلال مار کھائے تو اذان پڑھے بلال، پتھریں مارے گئے، اذان پڑھی بلال نے۔ آج مکے کی چھت پہ کھڑے ہونے کی باری آئی، مکے پہ کھڑے ہونے کے اذان پڑھنے کی باری آئی تو اذان کوئی اور پڑھے نہیں، بلکہ آج بھی میرے بلال ہی مکے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھے گا۔ بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ کو تو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، میری اتنی اوقات کیا تھی کیا یا رسول اللہ کہ میں مکے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان پڑھوں، اتنا کہنا تھا۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے تو امیہ نے اپنے تخت کا یعنی کہ پاہا میرے ہاتھ پہ رکھنے کے بعد پوری رات کو گزار دیا تھا، مجھ کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن میں مسکرا کر کے آپ کی یاد میں زندگی کی رات کو گزار رہا تھا، لیکن میری اتنی ہمت کیا کہ میں مکے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ مکے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھو۔ شاعر فرماتا ہے کہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے، اور تمام عمر پکارو گے اذان کعبے سے، تمام عمر پکارو گے اذان کعبے سے، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے۔ نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہیں۔ آج کسی شخص کا ہاتھ پکڑنے کے بعد سوال کر لیا جائے کہ نبی سے محبت کرتا ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، ہر کسی کا دعویٰ ہے ہاں میں بہت عشق کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، لیکن شاعر نے بڑے پیارے انوکھے انداز میں فرمایا کہ نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے۔